اگر آپ نے باطل کو روکنا ہے تو اس جگہ پہ جا کے حق کو بیان کر دیں تو لوگ باطل کی بجائے حق کو سننا شروع کر دیں. مجھ سے کراچی سے ایک ساتھی کی انگلینڈ سے بڑی تفصیلی بات ہوئی. مجھے اس نے ایک مذہبی سکالر کا نام لیا، جاوید احمد خامدی کا. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب یہ بہت بڑا فتنہ ہے تو آپ اس کے خلاف کوئی کام کریں. حالانکہ میرا ان کے خلاف ایک بیان موجود ہے، لیکن میں نے جو ان کو بات سمجھانی تھی تو میں نے اس بات سمجھانے کے لیے کہا کہ وہ تو کوئی فتنہ نہیں ہے. مجھے کہتا جی بہت بڑا فتنہ ہے. میں نے کہا بھی کوئی فتنہ ہی نہیں ہے وہ. مجھے کہنے لگا جی کیوں نہیں ہے. میں نے کہا مجھے آپ بتائیں آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہتے ہیں انگلینڈ. تو میں نے کہا جاوید احمد خامدی کو تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا چارواں لگانے والے وہ لوگ سنتے ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں. میں نے کہا ان کو دینی مدرسے کے طلباء علماء سنتے ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں. میں نے کہا اس کو یہ خانقاہ کے پیر اور صوفی مرید سنتے ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں. میں نے کہا اس کو کون سنتا ہے؟ اس نے کہا جی اس کو وہ لوگ سنتے ہیں جو مسجد میں نہیں آتے، گھر بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں. وہ سنتے ہیں جو مسجد میں نہیں آتے اور گھر بیٹھ کے چینل سنتے ہیں، وہ اس کو سنتے ہیں، چینل دیکھتے ہیں، وہ سنتے ہیں. تو میں نے کہا پھر جاوید خامدی کے خلاف کام کرنے کا حل یہ ہے کہ میں مسجد میں ان کو بتاؤں جو اس کو سنتے ہی نہیں، یا ان کو بتاؤں جو ان کو سنتے ہیں. اس نے کہا جی ان کو بتاؤ جو ان کو سنتے ہیں. میں نے کہا وہ تو مسجد میں نہیں آتے، وہ تو چینل دیکھتے ہیں. تو پھر میں کیا کروں؟ آپ ایسا کریں مجھے انگلینڈ سے پاؤنڈ بھیجیں، میں چینل بناؤں اور چینل میں بیٹھ کے کام کروں. مجھے کہتے ہیں چینل تو حرام ہے. تو میں نے کہا پھر اس کا مقابلہ میں کہاں بیٹھ کے کروں؟ نہیں، میں کہاں بیٹھ کے سناؤں لوگوں کو؟ جو مسجد میں آ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہی وہ اس کو سنتے نہیں، جہاں لوگ سنتے ہیں وہاں میں نے جانا نہیں. تو پھر اس فتنے کا علاج میں کیسے کروں؟ اب میرے زائیوں نے احمدیہ چینل بنایا ہوا ہے، وہ چینل کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو ہم اس کا جواب چینل پر دیں گے یا مسجد میں دیں گے؟ مسجد میں وہ دیں گے جو مسجد میں آ کے سنے گا. تو جو لوگ یہاں نہیں آتے ان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے. تو یسر لی امری، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اسباب عطا فرما تاکہ میں دین کا کام کروں اور میری بات مؤثر انداز میں آگے پہنچے. میں ایک گزارش کیوں کر رہا ہوں کہ بعض لوگ، میں ابھی کمرے میں ساتھی عرض کر رہا تھا، بعض لوگوں کے بارے میں ہمیں بہت تعجب ہوتا ہے. دنیا دار نہیں، دین داروں کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علماء فاسق ہیں، ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے، ہم جہنم میں جانا چاہتے ہیں، ویڈیو بنا کے حرام کام گناہ کام کرتے ہیں. تو دیکھو ہم کتنے نیک لوگ ہیں. وہ ہمارے بارے میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو دین کی فکر نہیں ہے، دین کی اصلاح نہیں ہے. اور جب کوئی ہمارا لڑکا خراب ہوتا ہے پھر ہمیں فون کرتے ہیں. مجھے ساتھی فون کرتے ہیں ہمارا شادی کا 4 مہینے لگا تو مولانا صاحب خراب ہو گیا، اس کا علاج کریں. میں نے کہا خراب کیسے ہو گیا؟ وہ جو فلاں آدمی کی سی ڈی تھی دیکھی تو بگڑ گیا. تو میں نے کہا جب میں کہتا تھا میری سی ڈی دکھاؤ، آپ کہتے تھے حرام ہے. اب دوسری دیکھی تو بگڑ گیا نا، اب اس کا علاج میری سی ڈی دو. آپ کی سی ڈی کہاں سے ملتی ہے؟ میں نے کہا حلال ہو جائے گی. جب بندہ پھنسا ہے تو اب آپ کہتے ہیں سی ڈی دو، اب حلال ہو گئی ہے. جب نہیں پھنسا تھا تو آپ کہتے ہیں حرام تھی. میں پہلے جو کہتا تھا کہ ہمارے بیان ان کو سناؤ، ہمارے بیان سناؤ، یہ بچہ بگڑے گا نہیں. تو بعض کا لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسئلہ فلاں جگہ بیان نہ کریں، یا ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک مرتبہ ایک جگہ پشاور میں میرا بیان تھا، تو میں نے رمضان مبارک میں 20 تراویح کے عنوان پہ دلائل دی کہ تراویح 20 پڑھنی چاہیے اور 8 تراویح کی شریعت میں وجود نہیں ہے، تراویح 20 ہی ہوتی ہے. میں جب بیان سے فارغ ہوا تو مجھے ایک خان صاحب ملے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے تھے، بڑے سمجھدار تھے. انہوں نے کہا ہمارے سیات آباد فیز 6 میں کوئی ایک بندہ بھی 8 تراویح والا نہیں، سارے 20 والے ہیں، تو یہاں آپ کو یہ بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے ان خان صاحب سے پوچھا حیات آباد فیز 6 میں کوئی بچہ پولیو کا مریض بھی ہے؟ مجھے کہتے نہیں. میں نے کہا آپ کی حکومت بچیوں کو پولیو قطرے پلاتی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. میں نے کہا آپ کیوں پلانے دیتے ہیں؟ آپ حکومت سے کہہ دو کہ ہمارا بچہ مریض قطرے کیوں پلائے؟ مجھے کہتا وہ تو حفاظتی ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ بیان بھی حفاظتی ہے. حفاظتی انجیکشن جائز ہے تو حفاظتی بیان کیوں جائز نہیں؟ اب جب کوئی فتنہ آئے گا تو پھر بیان کریں گے. دیکھیے آپ ہانگ کانگ میں رہتے ہیں تو یہ کتنے بند باندھے ہیں، ابھی سمندر نہ آئے. اچھا دریا کے ساتھ جائے تو پہاڑوں کیسے روکا ہوا کہ اوپر سے پتھر نہ گرے؟ کوئی پتھر گر گیا ہے اس لیے بند ہے، پہلے سے بند باندھا کہ پتھر نہ گرے. اس کے لیے آپ قائل ہیں کیوں؟ جسم کی قیمت ہے. اگر ایمان کی قیمت ہوتی تو پہلے پتھر بند تھے تاکہ اس ایمان پر کوئی پتھر نہ پڑے جو ہمارے بچوں کا ذہن خراب کرتے. میں خیال عرض کر رہا تھا یسر لی امری، اللہ میں تو اسباب عطا فرما جس سے ہم دین کا کام کر سکیں. میں بعض جملے وہ کہتا ہوں جن سے ہم سے بے تکلفی ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے،
اور اٹھنا بیٹھنا ہے، اس جملے پر خوش ہوتے ہیں، اور جن کا پہلی مرتبہ سنتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، تو اس لیے ان کو تھوڑی سی طبیعت اچھی بھی نہیں سمجھتی، مولانا نے کیا بات کہہ دی ہے۔ میں نے یہاں کل پرسوں خانقاہ میں ساتھی سے بات کی، تو میں نے کہا آپ کئی مرتبہ کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک، میں اختلاف یا اتفاق کی بات نہیں کرتا، اب آپ نے ہمارے دلائل کو سنے نہیں ہیں، ہمارا لہجہ بھی نہیں سنا، ہمارا طرز بھی نہیں سنا، تو آپ کو کیا پتا بھی علمی دلائل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے تو اسی کو سنا نا، تو جی ہمارے نوجوان بہت سنتے ہیں۔ میں نے کہا جو نوجوان اسے سنتا ہے نا، اس نوجوان کو 4-5 بیان ہمارے سنا دو، پھر اس نوجوان سے فیصلہ کرنا کہ مذہبی سکالر کسے کہتے ہیں اور شریعت پہ دلائل کسے کہتے ہیں۔ آپ اس کو سناؤ تو صحیح نا۔ میں نے کہا فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ جب وہ کسی آدمی سے چینل کے لیے زکوٰۃ مانگتے ہیں تو لوگ دے دیتے ہیں، کہ میرا یہ ہے تو مذاق میں جملہ، میں نے کہا وہ چینل کے لیے زکوٰۃ مانگے نا تو لوگ دے دیتے ہیں، اور میں آپ سے بولوں آپ کا سود پڑا ہے میں چینل پہ لگا، آپ نے اپنا سود بھی نہیں دینا میں چینل کے لیے، تو بتاؤ کتنا فرق ہے۔ کسی کھاتے سے گناہ کو پھینکنا ہے نا۔ میں صرف بات سمجھا رہا تھا کہ ہم چونکہ ان وسائل کا استعمال نہیں کرتے، اس لیے ہماری آواز وہاں تک نہیں جاتی جہاں تک جانی چاہیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے تیسری دعا، اس کے لفظ کیا تھے؟ احلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میرے فصیح زبان عطا فرما دے تاکہ یفقہوا قولی، لوگ میری بات سمجھیں۔ تو معلوم ہوا کہ میں 3 قسم کی ضرورتیں ہیں۔ نمبر 1 اپنی بات کو سمجھیں جو سمجھانی ہے، نمبر 2 وسائل اختیار کریں جس کی گنجائش ہے، نمبر 3 فصیح زبان اللہ سے مانگے۔ اس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ سے دعا مانگے، اللہ ہمیں سمجھنے والا دماغ دے دے اور اللہ ہمیں سمجھانے والی زبان دے دے۔ اللہ سمجھنے والا دماغ دے دے اور سمجھانے والی، یہ سمجھانے والی زبان اتنی بڑی طاقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان لسحرا، بعض بیان ایسے اثر کرتے ہیں جیسے جادو اثر کرتا ہے، بیانات انسان کی کیفیات بدل جاتی ہیں۔ یہ باتیں اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تیسری بات جو میں نے پہلے عرض کر دی ہے، تاکہ بعض ساتھیوں ذہن میں خدشات ہوتے ہیں تو وہ خدشات آپ کے دماغ سے صاف ہوں، اور کچھ گنجائش علماء کے لیے رکھ لیا کرو، بھئی ان کو بھی آخرت کی فکر ہے، یہ بھی گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، یہ بھی جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، اور بعض فیصلے انسان کو نہ چاہتے ہوئے کرنے پڑتے ہیں، اپنی امت اور اپنی قوم کے لیے کرنے پڑتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے۔ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم پاکستان کی ٹی وی پر آئے، اور ان دنوں میں ہمارا مسئلہ چل رہا تھا، پاکستان حکومت نے ایک بل پاس کیا جس کا نام تھا حقوق نسواں بل، کہ عورتوں کا حقوق کا تحفظ کیسے ہوتا ہے، وہ تحفظ کے نام پہ فحاشی پھیلانے کا بل تھا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ٹی وی پر آئے اور اس پر تفصیلی انٹرویو لیا اور بات کی۔ اس میں اینکر نے مولانا سے سوال کیا مفتی صاحب سے کہ حضرت آپ تو ٹی وی پر آتے ہی نہیں، آنا پسند بھی نہیں کرتے، اور آج آپ ٹی وی پر کیسے آ گئے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب فرمانے لگے میں تو غالباً 25 سال میں پہلی بار ٹی وی پر آیا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے میں ٹی وی پر آنا پسند نہیں کرتا، لیکن آیا اس لیے ہوں کہ جن لوگوں کو ہم نے یہ بل سمجھانا ہے وہ سارے ٹی وی دیکھتے ہیں۔ مولوی اور تبلیغ والے تو ہمارے ساتھ ہیں، وہ تو ٹی وی دیکھتے نہیں، اور متاثر وہ ہیں جو ٹی وی دیکھتے ہیں۔ اگر میں ٹی وی پر آ کے اس بل کے نقصانات نہ سمجھاتا تو میں عوام کو کیسے سمجھاتا کہ اس کا نقصان کیا ہے؟ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ مولوی غلط ہے، حکومت نے بات ٹھیک کی ہے، تو ہمیں سمجھانا پڑتا ہے بھی ہم کیوں ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر نہ آتا تو مجھے اور کو پلیٹ فارم بتائیں کہ جہاں جا کر میں بات سمجھا لیتا ہوں۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔